منت کی ایک مجلس ایک مومنہ نے مانی، پروردگار اسے بحضور سرکار حجت قبول و منظور فرما۔ اگرچہ کہ وہ ایام فاطمہ تمام ہوئے، لیکن یہ بھی ایک تسلسل ہے جناب کبریٰ کا ایام فاطمہ کے ساتھ، میں بھی آپ کو سمجھاؤں گا۔ ضرور بھیجیں محمد وآل محمد۔ صاحب رہائین شریعہ ایک عالم دین، ان کی میں بات پڑھ رہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے قرآن مجید میں دو بیویوں کا تذکرہ ہے عصمت کا، جناب مریم اور جناب صدیقہ طاہرہ۔ جناب مریم جو تھیں وہ شوہر کے بغیر تھیں، اسوہ کامل تھیں، سب کچھ تھیں، شوہر کے بغیر تھیں، اور بھائی کا کوئی کردار ہمیں تاریخ میں نہیں ملتا۔ یہ دو کردار تشنا تھے، یا ماں ہوتی ہے، یا بیٹی ہوتی ہے، بیوی ہوتی ہے، یا بہن ہوتی ہے، چار کردار ہیں۔ دو کردار جناب مریم کے پاس ہیں، لیکن دو کردار نہیں ہیں۔ جناب مریم اسوہ کامل ہیں تمام تر عورتوں کے لیے، لیکن دو کردار کے لیے اسوہ کامل اور نمونہ ہے۔ اسی لیے خدا نے پھر ضرورت چاہی تو صدیقہ طاہرہ کے کردار کو سامنے لے کر آیا، جو بنی سیدۃ النساء العالمین۔ توجہ۔ اچھا، جناب مریم کے لیے جملہ ان اللہ اصطفاک وطہرک علی النساء العالمین، ماضی کا صیغہ، میں نے مریم کو منتخب کر لیا تھا، چن لیا تھا، وطہرہ کے پاک کر دیا تھا۔ صدیقہ طاہرہ کے لیے لفظ ماضی کا صیغہ نہیں ہے، فعل مضارع ہے، جو پریزنٹ اور فیوچر دونوں کے لیے آتا ہے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، صبح قیامت تک جس کی طہارت میں اضافہ ہونا تھا۔ مریم کی طہارت جو تھی اس میں طہارت کا لفظ ایک مرتبہ استعمال ہوا، صدیقہ طاہرہ کے لیے طہارت کا لفظ دو مرتبہ استعمال ہوا۔ ایک ایک ہوتا ہے، ایک اور ایک 11 ہوتے ہیں۔ جو ایک معصوم کی ماں بننی تھی اس کے لیے طہارت کا لفظ ایک مرتبہ استعمال ہوا، اس نے 11 معصوموں کی ماں بننا تھا۔ ٹھیک ہے، اب صدیقہ طاہرہ کی ضرورت کیوں پیش آئی اس اسوہ کامل کی؟ کہ ایک زوجہ کیسی ہو، یہ کردار جناب مریم کے پاس نہیں ہے توجہ۔ تو صدیقہ طاہرہ نے یہ تینوں کردار پوری کائنات کو دکھائے، اور کامل و اکمل جسے دوام اور استمرار ہے جس کے کردار میں، بیٹی اس کی، دیکھیے بیٹی باپ کے لیے رحمت ہے، لیکن یہ بیٹی اس کی بنی جو رحمت للعالمین ہے۔ ہاں، ملٹی یونیورس کا کانسیپٹ آپ ہر نماز میں بیان کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ امام صادق فرما رہے ہیں ایسے 18,000 عوالم ہیں جہاں خدا کی ربوبیت ہے، وہاں رسول اللہ کی رحمت ہے۔ 18,000 عوالم تک حضور سرور کائنات کی رحمت، یہ ایک عالم ملک ہے، ایک عالم ہست و بود، ایک عالم وجود ہے۔ ایسے 18,000 عوالم ہیں جہاں پر رسول اللہ کی رحمت 18,000 عوالم تک۔ توجہ کیجئے گا، میرا ساتھ دیں، درود بھیجیں محمد وآل محمد۔ نعرہ تکبیر، پانی لے کے آؤ۔ رسالت، نعرہ حیدری، ہمارے دیگر بلند تر صلوات۔ ہے توجہ سامعین محترم، میرا ساتھ دیجئے گا ذرا۔ رحمت اس ہستی کے لیے جو العالمین کے لیے رحمت، ٹھیک ہے۔ اچھا، اگر یہ عورت زوجہ ہے تو شوہر کے نصف ایمان کی مالک، زوجہ اس کی بنی جسے رسول اللہ نے خندق میں کہا تھا کل کا کل ایمان کل کے کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے، اس کے نصف یا اہل حق ولی، اس کے نصف ایمان کی مالک بنی ہے صدیقہ طاہرہ۔ اب میرا ساتھ دیجئے گا، ٹھیک ہے، دو باتیں ہوں گی، دو کردار واضح ہو گئے۔ اچھا، اگر یہ عورت ماں ہے تو قدم تلے جنت، ماں ان کی بنی جو سیدہ شباب اہل الجنہ۔
جو جوانان جنت کے سردار، ان کی جنت جس کے قدموں میں ہو، وہ صدیقہ طاہرہ ہے. لیکن خدا نے اپنے حبیب کو 2 بیٹے دیے، وہ لے لیے تھے. یہ چوتھا کردار تشنا رہ گیا تھا. کون سا کردار؟ صدیقہ طاہرہ نے بہترین بیٹی بن کے بھی دکھایا، بہترین زوجہ بن کے بھی دکھایا، بہترین ماں بھی بن کے دکھایا، لیکن کیسے ایک بہن کو بھائی کے ساتھ ہونا چاہیے یہ کردار تشنا رہ گیا تھا. تو خدا نے ایک ایسی بیٹی عطا کی، زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ. ایک شاعر نے بڑا خوبصورت شعر کہا تھا. وہ کہتا ہے جواب مریم جناب زہرا، جواب مریم جناب زہرا، جواب زہرا جناب زینب، جناب زینب کے بعد لیکن جواب زینب جناب زینب. اس کائنات میں صدیقہ طاہرہ کا تو کوئی ثانی ہو گیا، لیکن زینب کا کوئی ثانی نہ بن سکا. یہاں بی بی نہیں ہے. آپ اندازہ لگائیے اس بی بی کی عظمت پر. میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، نہ ہوتی روایت میں نہ پڑھتا کہ جناب زینب کبریٰ سے 3 معصومین مشورے کیا کرتے تھے. معصوم کا جو مرتبہ وہ کسی کا نہیں، جو منصب عصمت پہ فائز ہو. اس میں کتنے مشورے تاریخ میں آپ کو ملیں گے کہ کریم کربلا نے جناب زینب کبریٰ سے مشورے کیے اور اس پہ عمل کیا. میں نے ایسے نہیں کہا کہ مستقبل کو زینب نے بچایا. ماضی بچانا آسان تھا کیونکہ ماضی ہاتھ میں ہوتا ہے، ماضی انسان دیکھ چکا ہوتا ہے. استقبال کو بچانا بہت مشکل ہے. اللہ اکبر. کریم کربلا جس سے مشورے کرتے تھے سید سجاد. اللہ اکبر. جملہ ہے سید سجاد کا، یا امتی، او میری پھوپھی، انت عالمتن غیر معلمہ. میری پھوپھی جو ہے وہ عالمہ غیر معلمہ ہے. ایسی بی بی جس کے علم کا اتصال ذات خدا کے علم کے ساتھ ہے، جس کا علم وہابی ہے، قصبی نہیں ہے، جو اس دنیا میں آ کے نہیں پڑھی، خدا نے جسے پڑھا کے بھیجا. یہ میرا جملہ نہیں، سید سجاد کا جملہ ہے. اور آپ اندازہ لگائیے جب صدیقہ طاہرہ نے خطبہ فدق دیا ہے، جناب زینب کبریٰ پہلی مستحکم اور مستند اور معتبر ترین راوی ہیں جنہوں نے 6 سال کی عمر میں پورا خطبہ فدق کو 6 سال کی عمر میں یاد کیا، اور عبداللہ ابن عباس حبر الامہ کو یہ پورا خطبہ فدق لکھوایا. جناب زینب کبریٰ. اللہ اکبر. میرا ساتھ دیجیے گا، ایک جملہ کہہ رہا ہوں. بی بی کی سیرت کا مطالعہ بہت ضروری ہے. یہ المیہ ممبر کا میں کہتا ہوں کبھی کربلا والوں کی معرفت ہو ہی نہیں سکتی جب تک زینب کبریٰ کی معرفت حاصل نہیں ہوگی. آپ اندازہ لگائیے 6 سال کی بچی اور خطبہ فدق کو یاد کیا. اور خطبہ فدق آپ ذرا اندازہ لگائے، یہ جو نہج البلاغہ ہے، میں ایک اہل علم کا جملہ ہے، نہج البلاغہ ظرف علی کا نام نہیں، کشکول رضی کا نام ہے. جو سید رضی کو مل گیا وہ کشکول تھا، یہ ظرف علی نہیں ہے. اس دور میں جتنا ہو سکا، جہاں جہاں جو خطبے کلام مل گئے، مطالعہ کیا، لائبریریز میں گئے سید رضی سید مرتضیٰ کے بھائی، اور وہاں سے جا کر. لیکن یہ نہج البلاغہ ہو گئی، اتنا فصیح و بلیغ، توحید پہ بیان، موجودات پہ بیان، مخلوقات پہ بیان، حکومتیں کیسے چلانی ہیں، اقتصادی مسائل، سماجی مسائل، ہاں سارے کتنے تفصیل سے بیان کیے. ایسا یا نہیں؟ لیکن یہ کب کیا ہے؟ صدیقہ طاہرہ اساس ہیں. خطبہ فدق بی بی نے کب دیا، اور امیر المومنین کے خطبات کب آپ تک پہنچے؟ ایک جملہ کہہ رہا ہوں ذمہ داری سے، امیر المومنین نے رسول اللہ کی زندگی میں ایک خطاب تک نہیں کیا، ایک خطبہ نہیں دیا. یہ بندگی کا کمال تھا.
جتنے خطبات ہیں وہ رسول اللہ کی زندگی کے بعد ہیں. رسول اللہ کی رحلت کے بعد 75 دن یا 95 دن صدیقہ طاہرہ زندہ رہی. کتنا عرصہ؟ یعنی دونوں کی سنہ وصال اور شہادت ایک ہی ہے. ایسا ہی ہے نا. اور اس دور میں یہ بی بی خطبہ فتح بیان کر رہی ہے جس میں توحید اور توحید کی ضرورت کیوں پیش آئی، مقصد بعثت رسول پہ روشنی ڈالی، ہاں مقام ختم نبوت کو بیان کیا، عرب کے جو حالات تھے دور جاہلیت میں اس پہ روشنی ڈالی، اور پھر جو میرے بابا کے احسانات تھے اس دور جاہلیت کے بعد اس پہ روشنی ڈالی. قرآن مجید کو مفصل طریقے سے بیان کیا، یہ کیسا نور ہے، کیسے ہدایت دیتا ہے. اس کے بعد پھر بی بی نے فلسفہ اسلامی بیان کیا. 19 سکے ہیں جس میں خدا نے ایمان کو کیوں واجب قرار دیا، خدا نے روزے کو کیوں واجب قرار دیا، حج کو کیوں واجب قرار دیا، ہماری اطاعت کو کیوں واجب قرار دیا، ہماری امامت کو کیوں واجب قرار دیا، والدین کی اطاعت کو کیوں واجب. یہ پورا فلسفہ اسلامی زہرا نے بیان کیا. یہ وہ فصیح و بلیغ خطبہ ہے جس کی شرح پھر ساری زندگی 30 سال میں علی ابن ابی طالب نے کی. خطبہ فتح. توجہ، پڑھنے والی عالمہ غیر معلمہ، سننے والی عالمہ غیر معلمہ. پڑھنے والی کا سن 18 سال کا، سننے والی کا سن 6 سال کا. 6 سال کی بچی اس قابل ہوتی ہے کہ پورا خطبہ زبانی یاد کرے اور پھر حبر الامہ ابن عباس کو یہ نقل کرائے. اللہ اکبر. اور جناب عبداللہ ابن عباس کا یہ جملہ حبر الامہ، شیعہ سنی جس پہ متفق ہیں کہ ایسا محدث، ایسا محقق جو حبر الامہ، حبر کہتے ہیں سیاہی کو، ایسی سیاہی جس کی وجہ سے اسلام پھیلا. عبداللہ ابن عباس کے جملے محدث جلیل کے فریقین کا اجماع ہے اس بات پر کہ وہ کہتے ہیں واقعاً جب یہ خطبہ سنا جناب زینب کبریٰ سے اور نقل کر کے لوگوں تک ابن عباس نے پہنچایا تو ابن عباس نے کہا واقعاً تمہارا تعلق ہمارے بنی ہاشم کے خاندان سے ہے اور تم بنی ہاشم کے خاندان کی عقیلہ ہو، عقیلہ بنی ہاشم. ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ بنی ہاشم میں خدا نے زینب کبریٰ جیسی عقیلہ عطا کی. اب میرا ساتھ دینا، گرامر پڑھ رہے ہو جوانوں. عقیلہ دونوں صیغے ہیں، مبالغے کا بھی ہے، صفت مشبہ بھی ہے. جیسے کوثر مبالغے کا صیغہ، کثرت در کثرت، لا متناہی کثرت. میں سمجھاتا ہوں یہ دو صیغے آسانی سے سمجھ جاؤ گے ترت بھائی، پھر کیا نا اللہ اکبر. ذرا سمجھو ذرا، یہ دو صیغے کیا ہے. ایک صفت مشبہ، صفت مشبہ سب کو سمجھ آ جائے گی. وہ کہتے ہیں مشکل ویسے یہاں سے نہ چھیڑیں آپ، یہاں سے مشکل کشائی نہیں ہوگی تو کہاں سے ہوگی. دیکھیے اسم فاعل ہے عاقل، فاعل کے وزن پہ عاقل، عالم، قادر، صادق. ٹھیک ہے، یہ اسم فاعل ہے جو حدوث پہ دلالت کرتا ہے. عالم مطلب جو علم رکھتا ہو، لیکن ہو سکتا ہے کبھی آپ نے مجھ سے مسئلہ پوچھا، میری صفت ہے علم کی، علم رکھنا، میں غلط مسئلہ بتا دوں، وراثت کا مسئلہ غلط بتا دوں تو میں عالم ہوں لیکن علیم نہیں ہوں. عالم کا صفت مشبہ علیم ہے. توجہ کیجئے گا، علیم وہ جو چھوٹا ہو، بڑا ہو، سو رہا ہو، جاگ رہا ہو، میدان جہاد میں ہو، کتنی مصائب و مشکلات میں کیوں نہ گھرا ہوا ہو، علم سے کبھی خالی نہ ہو، وہ علیم ہے. قادر اسم فاعل ہے، قادر اسم فاعل جو کبھی قدرت رکھے، کبھی مصلحت کا شکار ہو جائے، کبھی قدرت نہ ہو. توجہ، قدیر وہ ہے جو ہر وقت قدرت رکھے. آسان کر دیتا ہوں، مشکل میں نہ پڑھو. اسم فاعل عالی جو بلند ہو، کبھی نہ ہو بلند. علی صفت مشبہ جو ہر وقت بلند ہو. رسول اللہ نے قرآن میں ناصر نہیں مانگا، نصیر مانگا تھا. ناصر وہ جو کبھی مدد کرے، نصیر وہ
وَاجْعَلْنِی مِن لَّدُنْکَ سُلْطَانًا نَصِیرًا، پروردگار تو مجھے نصیر عطا کر، ناصر نہیں۔ یہی تو وجہ دعوت ذوالعشیرہ میں ایک 10 سال کا بچہ کھڑے ہو کے نصرت پیغمبر کے لیے سینہ تان کے کھڑا تھا۔ نصیر مانگا تھا نا، ناصر نہیں مانگا تھا۔ سمجھ آ گئی یہ بات؟ ناصر ہے اسم فاعل، نصیر ہے صفت مشبہ، چھوٹا ہو بڑا ہو بوڑھا ہو، ہاں کتنے مصائب اللہ میں کیوں نہ گھرا ہو، ہمیشہ نصرت کرے گا، نہ نہیں ہوگی۔ وہ 99.9% بھی نصرت نہیں کرے گا، 100% نصیر ہو، مدد کرنے والا ہو۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ 4 ایگزامپل دے دی، 5ویں دے رہا ہوں۔ عاقل جو کبھی عقل رکھے کبھی نہ رکھے، عقیل وہ جو ہر وقت عقل رکھے۔ جناب زینب کبریٰ کا لقب عاقلہ نہیں عقیلہ ہے۔ اللہ اکبر۔ محمد بلند ہے توجہ سامعین محترم، جناب زینب کبریٰ کا لقب عاقلہ نہیں عقیلہ ہے۔ اچھا اندازہ لگائیے، مجھے کائنات میں کوئی ایسے مستور دکھاؤ جس نے اتنے مصائب جھیلے ہوں۔ اللہ اکبر۔ کسی کا ظرف اگر ہے نا تو مجھے بتاؤ۔ عورت ایموشنل کریکٹر ہے، صنف نازک ہے، مرد ریشنل کریکٹر خدا نے ڈیزائن کیا، مرد پھر بھی برداشت کر لیتا ہے، لیکن عورت صرف نازک جذبات سے کام لیتی ہے۔ لیکن یہ کیسی عقیلہ تھی، اللہ اکبر۔ جناب زینب کبریٰ کو خدا نے اولاد، جو میں نے بہت مطالعہ کیا، ایک پوری کتاب جناب ام محمد پر لکھی گئی ہے، 700 صفحوں کی کتاب ہے، میں نے اس کے مطالعے کے بعد بتا رہا ہوں، اس پہ محققین کی تحقیق موجود ہے، ہمارے بھائی نے لکھی، اور بہت اچھا انہوں نے جو ہے نا میٹر اس میں جمع کیا۔ تو وہ میں مختلف آراء کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا کہ جناب زینب کبریٰ کی شادی بہت پہلے ہو گئی تھی، لیکن اولاد 10 سال کے بعد ہوئی جا کے۔ یہی وجہ ہے کہ جناب علی اکبر کو جناب زینب کبریٰ نے پالا۔ جب دارالخلافہ امیر المومنین نے کوفے سے شہادت ہو گئی، اب حسین ابن علی نے پھر واپس مدینے میں دارالخلافہ کے بعد ہجرت کی، وہاں تمام ہو گیا 40 ہجری میں۔ 41 ہجری میں خدا نے پہلا بیٹا کون سا دیا؟ پہلی بیٹی تھی فاطمہ کبریٰ، دوسرا بیٹا 42 ہجری میں جناب علی اکبر۔ 42 ہجری تک جناب زینب کبریٰ کے کوئی اولاد نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جناب علی اکبر کو جناب زینب کبریٰ نے پالا۔ جانتے ہیں نا آپ، روایت کا مطالعہ کریں۔ اچھا جناب علی اکبر جسے خود پروان چڑھایا، خود پرورش کی، خود تربیت کی، اس کا میدان میں جانا ذکر مصیبت نہیں پڑ رہا۔ اور کیسی قیامت خیز تاریخ کہتی ہے کہ 2 رخصتی کربلا کے بن میں ایسی ہیں جو انبیاء اور اوصیاء کی صفوں میں بھی جس نے کوہرام برپا کر دیا تھا، وہ جناب علی اکبر کی رخصتی۔ لیکن آپ ایک جملہ نہیں دکھا سکتے اس بی بی نے ذرا سا جذبات سے کام لیا ہو۔ عقیلہ ہے نا علی اکبر کے، جسے خود پالا، خود پروان چڑھایا، خود تربیت کی۔ آپ دیکھیے جیسے ہی دربار کوفہ کی طرف بازار کوفہ میں قافلہ گیا، کسی نے چیخ کے کہا، جب دیکھا نوک نظام پہ جناب علی اکبر کا سر ہے اور سر کٹا ہوا، اتنا حسین جوان، کاش اس کی پالنے والی اس کی موت سے پہلے مر چکی ہوتی۔ میرا آقا زادی نے کہا میں زندہ ہوں۔ یہ آپ صبر دیکھیے، ہمت دیکھیے، حوصلہ دیکھیے زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا۔ کیسے کیسے منازل کے مرزا شیرازی پڑھ رہے تھے کہ دخلت زینب علی ابن زیاد، کہ جناب مرزا شیرازی جنہوں نے تمباکو کی حرمت کا فتویٰ دیا تھا، وہ مجلس سن رہے تھے، خطیب نے پڑھا کہ جناب زینب کبریٰ ابن زیاد کے دربار میں داخل ہوئی، امامہ اتارا، سر پہ خاک ڈالی، خطیب سے کہا رک جاؤ، صبح قیامت تک ہم اس غم کا حق ادا نہیں کر سکتے، کجا علی کی غیور بیٹی، کجا شرابی کا دربار۔ لیکن اس مقام پہ بھی زینب کبریٰ نے کوئی ایک جملہ نہیں دکھا سکتے جو شکر کے منافی ہو، صبر کے منافی ہو، یا عقل کے منافی ہو، جذبات سے کام لیا ہو۔ یہ ہے عقیلہ۔ صفت مشبہ یعنی صفت اپنے موصوف سے کسی لحظہ و لمحہ جدا نہ ہو۔ عالم غیر معلمہ، عقیلہ بنی ہاشم کی عقیلہ۔
ہر لحظہ و لمحہ. اور پھر آپ دیکھیں شام کا دربار، شام کا بازار، کربلا کے مصائب، اور پھر بی بی کا واپس آنا. کوئی ایک لحظہ و لمحہ آپ مجھے تاریخ میں ضعیف روایت نہیں دکھا سکتے کہ جناب زینب کبریٰ نے خدا کی مشیت سے شکوہ کیا ہو. کمال عقل، کمال شعور، کمال ادراک تھا تو ہر مصیبت کو نعمت سمجھ کے شکر کرتی نظر آئی. یہاں بی بی نہیں ہے. اللہ اکبر. اور محبت کا اندازہ لگائیے، جو میں نے ابتدا میں بات کی تھی، 3 کردار صدیقہ طاہرہ نے روز روشن کی طرح پوری دنیا کو دے دیے. لیکن جو چوتھا کردار تھا، ایک بہن کو بھائی کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، یہ کردار کی آپ مثال نہیں دکھا سکتے مجھے تاریخ میں. آپ اندازہ لگائیے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اہل سنت کے سیرت نگاروں نے لکھا کہ 1 سال کی بچی گہوارے میں ہوتی تھی، جیسے کریم کربلا گہوارے سے دور جاتے تھے چیخ چیخ کے رونا شروع کر دیتی تھی. دختر پیغمبر رسول اللہ کی خدمت میں آئیں، بابا جان یہ تو بتائیے، یہ 1.5 سال کی بچی میری آغوش میں ہوتی ہے، 2.5 سال کا حسین سین خانہ میں کھیل رہا ہوتا ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ جب تک حسین کھیلتا رہتا ہے یہ بچی میری آغوش سے، اس کی نگاہیں وہیں ہوتی ہیں جہاں حسین کے قدم پڑتے ہیں. اللہ اکبر. 1.5 سال کی بچی اور عارفانہ. کیسی عقیلہ ہے، کیسی عارفہ ہے، کیسی زاہدہ ہے. جملہ کہہ رہا ہوں، خدا کے لیے نقل کرنا ہوں، ساتھ دینا میرا ساتھ دیجیے گا. ایک جملہ کہہ رہا ہوں، بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. وہ بی بی جو 1.5 سال میں عارفہ ہے، عقیلہ ہے، کیسا عرفان. یہ بہن بھائی کی نصرت نہیں کر رہی، ایک مدافعہ، ایک ناصرہ وقت امام کی نصرت 1.5 سال میں کر کے بتا رہی ہے. کس نے کہا کہ بہن بھائی کی نصرت کر رہی ہے؟ یہ رسول اللہ کے آپ جواب سے اندازہ لگائیے. یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ بچی 1.5 سال کی میری آغوش سے وہاں دیکھتی ہے جہاں جہاں حسین کے قدم پڑتے ہیں. تو پھر اس کے جواب میں رسول اللہ کہتے ہیں، زہرا کہ تم جانتی نہیں خدا نے 5 ہستیوں کو 5 ہستیوں کے لیے خلق کیا، اس میں سے ایک ہستی تجھے میرے لیے، مجھے تیرے لیے خلق کیا. تیری میری محبت باپ بیٹی کی محبت نہیں، بیٹی باپ کی محبت نہیں، یہ عارفانہ محبت ہے. اسی طرح سے ان کی محبت بھی حسین اور زینب کی محبت، زینب اور حسین کی محبت، یہ بھائی بہن کی محبت نہیں، عارفانہ محبت. کہ زینب عرفان رکھ کے کہ میرا وقت کا امام یہ حسین ابن علی، اس لیے بچپنے سے ناصرہ بن کر، محافظہ بن کر، عاقلہ بن کے دفاع کر رہی. بحق محمد و آل محمد صلوات. 1.5 سال کی بچی. آپ اندازہ لگائیں. علی مولا نے نکاح کے وقت 2 شرائط کے لیے جملہ کیا ہے جہاں عورت کے مظلوم میں تو میں نے سندھ میں خطاب کیا کہ نکاح کے وقت جو بال ہے وہ لڑکی کے کورٹ میں ہوتی ہے، جو چاہے لکھوا لے. اس لیے کہ اس مقدس رشتے کو خدا نے فروغ دینا تھا، نظام کو آگے چلانا تھا. ساتھ دیجیے گا میرا. کیا شرائط؟ 2 شرائط اس بی بی نے لکھوائیں. بطور ولی کون ہے؟ امیر المومنین. عقد کس سے پڑھ رہے ہیں بیٹی کا؟ جعفر طیار کے بیٹے سے، صاحبزادے سے، عبداللہ ابن جعفر طیار سے. کیا جملہ کہا 2 شرائط ہے میری بیٹی کی. پہلی شرط یہ ہے، نکاح سے پہلے حاکم شریعت ہے علی، اس کا علم وہابی ہے، کسبی نہیں. شریعت پہ جس کا حکم ہے، جو حکم کی حیثیت رکھتا ہے، امام معصوم ہے. کیا کہا جملہ؟ کہا عبداللہ 2 شرائط پہ عمل کرنا. پہلی شرط کیا ہے؟ کہ ہر روز اسے اپنے بھائی حسین سے ملنے دینا. اور دوسری شرط یہ ہے کہ اگر کسی طویل سفر کے لیے اس کا بھائی آمادہ ہو جائے تو بہن کو ساتھ بھیج دینا. کہیں ایسا نہ ہو
کہ 3 دن سے زیادہ ہو جائیں زینب ملاقات نہ کر سکے اور روح کفر سے ان سری سے پرواز کر جائے. یہی وجہ ہے کہ جناب زینب کبریٰ کا شادی کا 3را دن تھا. امیر المومنین آئے, بیٹی کو روتے ہوئے دیکھا, کیا ماجرا ہے؟ کہا بابا آج 3 دن ہو گئے میں نے بھائی حسین کو نہیں دیکھا. اور یہی کیفیت حسین ابن علی کی ہے. ابھی میں ذکر مصیبت میں داخل نہیں ہوا, لیکن آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ہاں, یہ مسافر شام, شریکت الحسین, عقیلہ بنی ہاشم. ہاں, آپ اندازہ لگائیں اس بی بی کی عظمت کے لیے ایک جملہ کہوں. جب اس دنیا میں جناب زینب کبریٰ آئی تھیں, رسول اللہ نے جناب بلال سے کہا تھا کہ اعلان کرو ہم مسجد نبوی میں اس بچی کے نام کا تعین کریں گے. بحکم خدا اس بچی کا نام رکھا گیا. اس وقت پہلی نگاہ جب پڑی تھی تو کیا جملہ کہا تھا؟ حاذہ مثل ختیجہ, یہ ختیجہ کے احسانات کا صلہ خدا نے زینب کی شکل میں دیا ہے. ایک جملہ کہوں اس بی بی کی عظمت کے لیے, جو بی بی ختیجہ کی مثل ہو, زہرا کی ثانی ہو, اسے زینب کبریٰ کہا جاتا. مسیلت و ختیجہ وثانی زہرا. اللہ اکبر. کوئی اہم بی بی ہے؟ روایت نہ ہوتی میں نہ پڑھتا, ذمہ داری سے پڑھو. علامہ رشید ترابی پڑھا کرتے تھے, علامہ اختر زیدی انڈیا میں بہت معتبر عالم تھے اپنے دور کے, مستند عالم. وہ کہتے تھے مدینہ ہے, اس بچی کا سن 3 سال کا ہے, کریم کربلا 4 سال کے, حسن مجتبیٰ علیہ السلام 5 سال کے, تینوں بہن بھائی موجود, رسول اللہ بیٹھے ہوئے تشریف فرمائیں, مولائے متقیان بھی ہیں, صدیقہ طاہرہ بھی ہیں. ہاں, حسین ابن علی نانا کے زانوں پہ بیٹھے ہوئے کھیل رہے ہیں کہ رسول اللہ نے مکالمے کے انداز کو بدلا. اے حسین, تیرے پہ ایک وقت ایسا آئے گا جب تو 3 دن کا بھوکا پیاسا بے آب و گیا صحرا میں قتل کر دیا جائے گا. کیا صبر کر لے گا؟ نانا میری زندگی کی دعا کرو, آپ مجھے صابر پائیں گے. جو علماء نے لکھا نا عہد طفلی تھا, اس عہد کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. یہ عہد طفلی کیا تھا؟ کہا حسین بیٹا بات یہاں تک نہیں ہوگی, تیرے سامنے تیرے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ذبح کر دیا جائے گا. ثبات قدم کے ساتھ, حوصلہ و ہمت کے ساتھ, بڑی ہمت کے ساتھ جواب 4 سال کا بچہ دے رہا ہے, اور بہن 3 سال کی دیکھ رہی ہے. 3 سال کی بہن کتنی ہوتی ہے اندازہ لگائیے, دیکھ رہی ہے. فقط یہ نہیں ہوگا حسین, بات اس سے آگے بڑھ جائے گی. 3 دن کا بھوکا ہوگا, پیاسا ہوگا, تیری لاش کو پامال کر دیا جائے گا, تیرے ہاتھ میں تیرے جوان بیٹوں کی میتیں ہوں گی, تیرے سامنے تیرے بچوں کو قتل کر دیا جائے گا. صابر ہوں گے, صبر کرو گے؟ کہا میری زندگی کی دعا کرو, آپ مجھے صابر پائیں گے. کہا حسین بیٹا اس کے بعد تمہاری لاش کو پامال کر دیا جائے گا, اس کے بعد پھر تمہاری ماؤں بہنوں کے سر سے ردائیں اتار کر کبھی ایک بازار سے دوسرے بازار, کبھی ایک دربار سے دوسرے دربار لے جایا جائے گا. کیا صبر کر لو گے؟ اب جو رسول اللہ نے سوال کیا, جو بڑھ بڑھ کے جواب دے رہا تھا, اس نے سر کو جھکایا, رونا شروع کیا. اس بچے کا رونا بہن سے نہ دیکھا گیا. 3 سال کی بچی اپنے مقام سے بلند ہوئی, بھائی کے پاس آئی, دائیں شانے پہ ہاتھ رکھ کے کہا بھیا حسین وعدہ کر لے زینب کی زندگی کی دعا کر. شرما کے نہ رونا زدارو, بھیا وعدہ کر لے بہن کی زندگی کی دعا کر. حسین نے نانا سے وعدہ کیا. اب یہ بچی اپنی جگہ سے بلند ہوئی اور 2 زانو ہو کر اپنے بابا کی جانب آ کے بیٹھ گئی. کہا بابا تم ہو حاجت روا, تم ہو مشکل کشا. ایک وعدہ میں نے بھائی سے کیا, ایک وعدہ آپ مجھ سے کریں. میں نے بہت بڑا وعدہ بھائی سے کیا ہے,
اب ایک وعدہ آپ مجھ سے کریں، آپ ہیں حاجت روا، آپ ہیں مشکل کشا، جب کسی مشکل مصیبت میں یا کٹھن مرحلے میں منزل میں آپ کو بلاؤں، بابا میری مدد کو آ جانا، میری مشکل کشائی کرنا، میری حاجت روائی کرنا۔ کہا بیٹی وعدہ ہو گیا۔ میں کہوں گا اتنی بڑی صابرہ تھی، اتنی بڑی شاکرہ تھی، یہ کس کی پروردہ ہے، یہ کس کی تربیت یافتہ ہے؟ یہ اس فاطمہ کی پروردہ ہے جس نے 75 دن اپنے زخم کو بچوں کے سامنے اور شوہر کے سامنے آیا نہیں کیا۔ ایسی صابرہ تھی جس کا سانس لینا مشکل تھا، اس لیے کہ پسلیاں ٹوٹ چکی تھی نا، لیکن کبھی بی بی نے شکوہ نہیں کیا، ضبط صبر کیا۔ سنو گے جملہ، دونوں بہن بھائیوں نے مدینہ چھوڑا، اس بہن نے، اس زینب نے بابا کو مدد کے لیے نہیں بلایا۔ 2 محرم کو کربلا میں ورود ہو گیا، بابا کو مدد کے لیے نہیں بلایا۔ 3 محرم کو خیام حسینی کو نہر القمہ سے ہٹا دیا گیا، بھائی کے خون کے پیاسے جوق در جوق آ رہے ہیں، کربلا میں ورود ہو رہا ہے، کٹھن مراحل سے یہ بی بی گزر رہی ہے، لیکن ضبط صبر کر رہی ہے، بابا کو مدد کے لیے نہیں بلا رہی۔ 7 محرم ہو گئی، بندش آب ہو گئی، ننھے بچے اپنی سوکھی زبانیں نکال کر بلک رہے ہیں، التش کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، یہ صبر کر رہی ہے، شکر کرتے ہوئے نظر آئی، لیکن بابا کو مدد کے لیے نہیں بلایا۔ صبح عاشور ہو گیا، حسین کے دوست چلے گئے، انصار چلے گئے، اصحاب چلے گئے، بنی ہاشم کی پہلی قربانی جسے زینب نے چکیاں پیس کے پالا، علی اکبر کے جگر میں برچھی کا پھل ٹوٹ گیا، لیکن زینب نے یہ منظر دیکھا کہ کس طرح سے یہ بچہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے خاک گرم کربلا پر، لیکن بابا کو مدد کے لیے نہیں بلایا۔ وہ آسرا جس کا نام ہے عباس، دونوں بازو قلم ہو گئے لیکن شہادت ہو گئی، بابا کو مدد کے لیے نہیں بلایا۔ قاسم کی لاش پامال ہو گئی، بابا کو مدد کے لیے نہیں بلایا۔ 70 قدم سے بہن اس کو دیکھتی رہی، جس کی محبت عارفانہ تھی۔ الشمر جالس علی صدرہ، 13 ضربوں میں کن خنجر سے ذبح کرتا رہا۔ بہن 70 قدم سے دیکھتی رہی، بابا کو مدد کے لیے نہیں بلایا۔ شام غریبہ میں ہمیں مرثیوں میں روایت ملتی ہے کہ علی خود آ گئے، لیکن آپ ایک روایت نہیں دکھا سکتے کہ اس بی بی نے بابا کو مدد کے لیے بلایا ہو۔ 11 محرم کو سورج چڑھا، بے مکھنہ چادر علی و بطول کی غیور بیٹیوں پہ اس سورج نے اپنی کرنیں ڈالی، لیکن زینب نے بابا کو مدد کے لیے نہیں بلایا۔ ابن زیاد کے دربار میں چلی گئی، بابا کو مدد کے لیے نہیں بلایا۔ بازار شام میں آ گئی، بابا کو مدد کے لیے نہیں بلایا۔ لیکن عزاداروں، ایک منزل ایسی آئی، شمر تازیانہ لے کے سید سجاد کی پشت پہ آیا۔ یہ وہ مقام تھا باب الساعہ، جہاں علی کی غیور بیٹی 3.5 گھنٹے کھڑی رہی۔ کہا میں نہیں جاؤں گی شرابی کے دربار میں۔ کجا شرابی کا دربار، کجا علی کی غیور بیٹی۔ شمر تازیانہ مارتا تھا سید سجاد کی پشت پر، قافلے کو آگے بڑھاؤ، تماش بین موجود ہیں۔ ہاں عزاداروں، ذمہ داری سے روایت پڑھ رہا ہوں۔ کہا میں نہیں جاؤں گی۔ سید سجاد کی کیفیت کے گلے میں خاردار توق، کمر میں لنگر، ہاتھ میں ہتکڑی، پاؤں میں بیڑیاں، زنجیروں کو سنبھالتا ہوا اس محمل کے قریب آیا جو زینب کبریٰ کا محمل تھا۔ کہا پھوپھی اماں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ دربار میں جائیں، ایک مرتبہ نوکے نیزہ پہ میرے بابا کے سر کو دیکھ، ایک مرتبہ نوکے نیزہ پہ میرے بابا کے سر کو دیکھو۔ بہن نے جیسے حسین کے سر کی جانب آنکھیں اٹھا کے دیکھا، لب متحرک ہوئے۔ حسین نوکے نیزہ سے رو رہے تھے، لب متحرک ہوئے۔ بہن زینب، دونوں نے ساتھ مدینہ چھوڑا تھا دین کی خاطر، دونوں ساتھ دربار چلتے ہیں۔ کس نے کسی منزل میں علی کو مدد کے لیے نہیں بلایا، رخ پھر گیا نجف کی جانب، بابا علی مدد کو، کجا شرابی کا دربار۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ بارلہ محمد و آل محمد کی عزت و عصمت کا واسطہ اس پرسے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ پروردگار، شب جمعہ ہے، شب قبولیت دعا ہے۔ بار الہ، اس مجلس کا انعقاد جس مقصد کے لیے کیا گیا، پروردگار اس بانی کو اپنے مقصد میں اعلیٰ کامیابی نصیب فرما۔ پروردگار اس ذکر کے صدقے
ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ آل محمد کی عزت و عصمت کا واسطہ شب جمعہ شب قبولیت دعا ہے۔ پروردگار ہمارے پاس کچھ نہیں سوائے اس وسیلے کے، اس کامل وسیلے کا واسطہ پروردگار اس در سے کسی کو خالی ہاتھ نہ لوٹا۔ ان سب کی حاجت روائی فرما، ان سب کی مشکل کشائی فرما، اس کا ثواب بانیہ کے شوہر مرحوم کے نامہ اعمال میں درج فرما، اور اس کے خانوادے کے جتنے مرحومین ہیں ان کی ارواح کو شادگی نصیب فرما۔ شب جمعہ شب قبولیت دعا ہے پروردگار، کہ ننھے ہاتھ تیری بارگاہ میں دست و دل و جاں دعا ہیں، پروردگار ان سب کی حاجت روائی فرما، ان سب کے گھروں پہ اپنے رحمت و برکتوں کا نزول فرما۔ سوائے غم حسین کی ان آنکھوں کو کسی غم میں نہ رلا، ہم سب کا خاتمہ علی الایمان فرما، موت سے پہلے توبہ نصیب فرما، بعد از موت شفاعت آل محمد سے بہرمند فرما۔ پروردگار تہذیب بخاری صاحب کو صحت و سلامتی کی زندگی نصیب فرما۔ اظہر کاظمی صاحب کو پروردگار تو بہترین مشکل کشائی کرنے والا ہے، تجھے مشکل کشا حاجت روا علی ابن ابی طالب کا واسطہ ان کی مشکل کشائی فرما، حاجت روائی فرما، ان کی نسل کو اولاد کو قرآن و اہل بیت کے نوکروں میں شمار فرما۔ پروردگار اس ادارے کے ساتھ جو جس طرح سے دام دل میں قدم سخن تعاون کر رہا ہے، پروردگار میرے پاس ان کے لیے کچھ الفاظ نہیں، تو بہترین عطا کرنے والا ہے۔ ان محبتوں کا صلہ اپنی بارگاہ بے پناہ سے عنایت فرما۔ مسعود رضوی صاحب اور ان کے خانوادے کو پروردگار عافیت جیسی نعمت سے مالا مال فرما۔ عطرت کاظمی صاحب اور قاسم جعفری صاحب، علی بھائی جو یہاں موجود ہیں، عمران کاظمی صاحب، پروردگار ان سب کے جان مال عزت ناموس کی حفاظت فرما، جان مال عزت رزق میں اضافہ فرما۔ طلاب کرام کو پروردگار دین و دنیا میں موفق و معید فرما، منتظرین امام زمان میں ان کا شمار فرما۔ پروردگار انہیں ہر وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے وقت کا امام راضی ہو، ہر اس قبیح عمل سے بچنے کی توفیق عطا فرما جس سے وقت کا امام ناراض ہو۔ پروردگار آل محمد کی عزت و عصمت کا واسطہ پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما۔ پروردگار پاکستان کی سالمیت کو برقرار فرما، اسے امن کا گہوارہ قرار دے۔ پروردگار جو عناصر تشیع کی صفوں میں انتشار کا باعث ہے، قابل ہدایت نہیں تو نیست و نابود فرما۔ پروردگار شب جمعہ شب امام زمان ہے، امام زمانہ کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ ہمارے اعمال امام کی بارگاہ میں آج کی رات پیش ہوتے ہیں، پروردگار امام کی بارگاہ میں ہمیں سرخ و رو فرما۔ پروردگار شب جمعہ شب مغفرت مرحومین ہے، پروردگار ہمارے مرحومین کے درجات بلند فرما، ان کے گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما۔ پروردگار محمد کی عزت و عصمت کا واسطہ یہاں جتنے شرکاء ہیں ان سب کے مرحومین کے درجات بلند فرما۔ تمام دعاؤں کی ایک دعا انسانیت سسکیاں لے رہی ہے، منجی عالم بشریت یوسف زہرا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ظہور کے وقت ہمیں شعور عطا فرما۔ اس بندہ حقیر سراپا تقصیر کم اسکتمیر محض فقیر غلام شبیر کی دعا کو شرف قبولیت عنایت فرما۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔